السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ النساء پارہ نمبر 5 کی آیت نمبر 62 اور 63 کی تفسیر اور لفظی ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وَإِذْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا۔ فرمایا پھر کیسے گزرتی ہے اس وقت جب انہیں کوئی مصیبت اس کی وجہ سے پہنچتی ہے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں کہ ہم نے تو بھلائی اور آپس میں ملانے کے سوا کچھ نہیں چاہتا۔ یعنی جب وہ اپنی کرتوتوں کے سبب عتاب الہی کا شکار ہو کر مصیبتوں میں پھنستے ہیں تو پھر آ کر کہتے ہیں کہ کسی دوسری جگہ جانے سے مقصد یہ نہیں تھا کہ وہاں سے ہم فیصلہ کروائیں گے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ ہمیں وہاں سے انصاف ملے گا، بلکہ مقصد صلح اور ملاپ کرانا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگرچہ ہم ان کے دلوں کے تمام بھیدوں سے واقف ہیں جس پر ہم انہیں جزا دیں گے، لیکن اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کے ظاہر کو سامنے رکھتے ہوئے درگزر ہی فرمائیے اور واضح و نصیحت اور قول بلیغ کے ذریعے سے ان کی اصلاح کی کوشش جاری رکھیے، جس سے یہ معلوم ہوا کہ دشمنوں کی سازش کو عفو اور درگزر، واضح و نصیحت اور قول و بلیغ کے ذریعے سے بھی ناکام بنانے کی سعی کی جانی چاہیے۔ یاد رہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب منافق مغلوب تھے، یعنی اسلام غالب تھا، اسلام اور اس کے احکام اور عدالتیں غالب تھی، اور منافق دوسرے لوگوں سے فیصلہ کرانے پر پیشمان ہو کر عذر پیش کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگرچہ ہم ان کے دلوں کے تمام بھیدوں سے واقف ہیں جس پر ہم انہیں جزا دیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درگزر کرنے کا حکم دیا اور واضح و نصیحت کو قائم رکھنے کا حکم دیا، اور یہ سب کے لیے ہے۔ واضح و نصیحت نہیں چھوڑنی، وہ کرتے رہنا ہے، امر بالمعروف کا کام کرتے رہنا ہے، نہی عن المنکر سے روکتے رہنا ہے۔ یعنی جو نفاق ان کے دلوں میں تھا اس پر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے متنبع کر دیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے دلوں کے نفاق سے اراض کرنے کو کہا کہ واضح و نصیحت کے ذریعے ان کی اصلاح کریں۔ اللہ اکبر۔ آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ فَكَيْفَ پس کیا کیفیت ہوتی ہے، اذا جب، اصابتہم پہنچتی ہے انہیں، مصیبہ کوئی مصیبت، بما اس وجہ سے جو، قدمت آگے بھیجا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، ثم پھر، جاؤکا سب آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، یحلفون وہ سب قسمیں کھاتے ہیں، باللہ اللہ کی، ان نہیں، اردنا ہم نے ارادہ کیا، تو ان کا مطلب اگر بھی ہوتا ہے لیکن یہاں موقع کے لحاظ سے نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے آگے الا آ جاتا ہے۔ جب بھی ان کے بعد الا آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اگر الا نہ آئے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے اگر۔ تو ان نہیں، اردنا ہم نے ارادہ کیا، الا مگر، احساناً بھلائی کا، و توفیقاً اور باہمی موافقت کا، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، الذین جنہیں، یعلم جانتا ہے، اللہ ما فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں ہے، ما جو، فی میں، قلوبہم ان کے دلوں میں، فعارض تو آپ اعراض کریں، عنہم ان سے، و اور اذہم نصیحت کریں یعنی واز کریں،
وا اور کل آپ کہہ دیں لہم ان سے فی انفسہم ان کے حق میں قولن بات بلیغا دل پر اثر کرنے والی، یعنی دلوں میں اتر جانے والی بات کہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامیابی کا تو راز ہی یہی تھا کہ وہ حسنہ بات، اچھے انداز سے بات، شفقت سے بات فرماتے تھے، ایسی بات کرتے تھے کہ لوگوں کے دلوں میں اتر جاتی تھی، لیکن ان کے دلوں میں نہیں اترتی تھی جو نافرمان تھے، کفار تھے، اسلام کے دشمن تھے، ظالم لوگ تھے۔ تو یہی وجہ تھی کہ کئی مشرک ایمان لے کے آئے، کئی منافق اپنے نفاق سے باز آ گئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کے ایمان کی سلامتی فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔